یہ واقعہ نبوت کے 7ویں سال کا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت مدد حاصل ہوئی۔ مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے اور بہت سے مسلمان حبشہ چلے گئے جن کو قریش مکہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر قریش کے سرداروں نے آپس میں میٹنگ کی جس میں انہوں نے مسلمانوں کی بڑھتی جماعت سے لوگوں کو آگاہ کیا اور اس خطرے سے کیسے نپٹنا ہے اس پر مشورہ کیا۔ آخر یہ فیصلہ طے ہوا کہ پہلے تو ابو طالب سے مانگ کی جائے گی کہ وہ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ اس سے انکار کریں تو پورے بنو ہاشم اور ابو طالب کے گھر والوں سے شادی بیاہ، میل ملاقات اور سلام دعا وغیرہ سب بند کر دیا جائے۔ انہیں کوئی بھی سامان نہیں بیچا جائے اور نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ان تک پہنچایا جائے، اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ پھر ایک عہد نامہ لکھا گیا اور تمام قریش کے سرداروں نے اس عہد نامے پر دستخط کیے اور اس پر قسمیں کھائیں۔ انہوں نے اس عہد نامے کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا اور مسلمانوں کا بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب اس بائیکاٹ سے بچ گیا تھا کیونکہ وہ کفار مکہ کی پارٹی میں تھا۔ ابو طالب تمام بنو ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے پاس ایک پہاڑوں کی گھاٹی میں چلے گئے۔ بنو ہاشم جو کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے گئے تھے، کچھ وقت کے بعد وہ ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیفیں ہونے لگیں۔ گھاٹی سے باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جو بہت تنگ تھا، اس راستے سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ انہی حالات میں مسلمانوں اور بنو ہاشم کے لوگوں نے 3 سال تک بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی جن کے بارے میں سوچنے سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھوکے پیاسے ماں باپ کا اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے تڑپتے دیکھنا کتنا دردناک ہوگا، اس کا اندازہ اس گھاٹی میں موجود لوگ ہی لگا سکتے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے مسلمانوں کو پیڑوں کی چھال کھانی پڑتی تو کبھی چمڑے کو آگ پہ بھون کر نرم کر کے چبانا پڑتا۔ صرف حج کے دنوں میں ہی مسلمان اس گھاٹی سے باہر نکلتے تھے کیونکہ عرب کے دستور کے مطابق وہ امن کے دن ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں مسلمان کھانے پینے کا سامان خرید کر جمع کر لیتے تھے، اور جو لوگ باہر سے حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے، لیکن قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو قریش ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے منع کرتے۔ اسی طرح مسلمانوں کو جب پہاڑ کی اس گھاٹی میں 3 سال گزر گئے تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو عہد نامہ کعبے میں لٹکا ہوا ہے اسے دیمک نے کھا لیا ہے، اور صرف وہ حصہ باقی رہ گیا ہے جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو طالب پہاڑ کی گھاٹی سے باہر نکلے اور قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے اور عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ اسی وقت قریش خانہ کعبہ کی طرف دوڑے۔ وہاں جا کر دیکھا تو دیمک نے سارے الفاظ چاٹ لیے تھے اور صرف وہی حصہ باقی رہ گیا تھا جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور مسلمانوں کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمان اور بنو ہاشم کے تمام لوگ 3 سال بعد اس پہاڑ کی گھاٹی سے نکلے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں رہنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔